سر بھی اللہ تعالیٰ اول کا بے انتہا احسان کے مالک علم یزل نے ہمیں مبارک مہینہ ذوالحج کا دیکھنا نصیب فرمایا، اور ذوالحج کا پہلا عشرہ کہ پیارے بھائیوں جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ عشرہ وہ ہے کہ یہ 10 دن پہلا عشرہ ذوالحج کا سال بھر کے دنوں سے فضیلت میں برتر اعلیٰ ہے، اور خاص طور پہ پیارے بھائیوں آپ کو پتہ ہے اس کے دن اس کی راتیں نہایت ہی پیارے بھائیوں فضیلت والی ہیں کہ ان دن اور راتوں کے اندر جو ذکر و اذکار کرے اس کو بے انتہا اجر و ثواب ملتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی راتیں بعض روایتوں میں لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ثواب رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا پیارے بھائیوں جان لیجیے عشرہ ذی الحج بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اب اس کی آخری تاریخیں ان قریب آنے والی ہیں، اور آخری تاریخوں میں پیارے بھائی جانتے ہیں نا کتنی مقدس وہ تاریخیں ہیں کہ 7، 8، 9، 10، اور ان میں جو 3 راتیں ہیں جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ راتیں تمام راتوں میں فضیلت رکھتی ہیں ذوالحج کی 8، 9 اور 10ویں شب، کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر ذکر و اذکار کیا جائے تو اس کی روحانیت بہت بڑھ جاتی ہے عام دنوں کی بنسبت۔ تو یہ 3 راتیں جو پیارے بھائیوں آ رہی ہیں آنے والی ہیں، تو لہٰذا ان 3 راتوں کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی ہے، ان 3 راتوں کے اندر ذکر و اذکار کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ حضرات جو اپنی پڑھائیاں لے کے چل رہے ہیں جان لیجیے اب کیا ہو رہا ہے، وہ پڑھائیوں کی روحانیت ایکٹیو ہونے والی ہی ہے، اب ان کو کہیں زیادہ ان پڑھائیوں کی روحانیت مل رہی ہے، کیونکہ جان لیجیے گا یہ وہ ایام شروع ہو گئے ہیں جس میں ایک عمل کہیں گنا اجر و ثواب میں بڑھ کر روحانیت میں اعلیٰ ہو کر بندے تک پہنچتا ہے پیارے بھائیوں۔ تو جان لیجیے گا یہ جو ایام ہیں نہایت ہی قیمتی ہیں، کوشش کیجیے گا ان راتوں کو ذکر و فکر کے ساتھ گزاریے گا، وہی اذکار جو آپ کو دیے گئے ہیں، وہی اذکار جو آپ کو ملے ہوئے ہیں پیارے بھائیوں۔ جس کے پاس کوئی ذکر کرنے کے لیے نہیں پیارے بھائیوں اس کو چاہیے قرآن پاک پڑھے، نوافل پڑھے، فرائض و واجبات کے بعد جتنا ممکن ہو سکے ذکر و اذکار سے اپنے ایام کو، دنوں کو، راتوں کو گزارے انشاءاللہ پیارے بھائیوں۔ جان لیجیے اس کے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ 3 دن خاص طور پر پیارے بھائیوں جان لیجیے 8، 9، 10 یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس کی راتیں، اس کے دن پیارے بھائیوں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ کہیں ان دنوں میں ہم ذکر و اذکار نہ کر سکے، بہت زیادہ نوافل نہ پڑھ سکے، بہت زیادہ عبادت نہ کر سکے، تو کم از کم گناہوں سے ضرور بچیے گا، اور خاص طور پہ فرائض واجبات کی ادائیگی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور جو ذکر و اذکار ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔